اس کا نتیجہ ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی شاید پی ٹی آئی کو ڈی لسٹ نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ وہ قانونی تقاضا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے وہ یہ پورا نہیں کر رہے۔ اور یہ محض ایک پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، ہماری تمام جماعتوں میں تقریباً تمام جو پارٹی کے قائدین ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں اور پھر جمہوریت کے علمبردار بھی بنتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں آپ بتائیے کہ تمام لیڈران بلا مقابلہ کیسے منتخب ہوتے ہیں۔ میں نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے یہ رکھا کہ برطانیہ جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، مارگریٹ تھیچر ان کی مضبوط ترین کامیاب ترین تیسری دفعہ وزیر اعظم بنی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ بنی، ان کو اپنی جماعت نے پاپولر مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پارلیمانی پارٹی نے ان کو ہٹا دیا وزیر اعظمی سے اور ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کیا۔ یہ بنیاد ہے، ہم نے یہ کہا کہ جب تک جمہوریت کی بنیاد انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ نہیں قائم ہوگی، اس پہ جمہوری عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے پہلے بھی مثال دی کہ فرانس میں ان کی جو پاپولر ترین لیڈر ہیں، جس کو تمام لوگ سرویز کہتے تھے کہ وہ صدارتی الیکشن جیت جائیں گی، انہوں نے 4.5 ملین یوروز غیر قانونی فنڈنگ لی، ان پہ اور ان کے ساتھیوں پہ الیکشن لڑنے پہ پابندی لگا دی، اور ان کی جو اپیل ہے اس میں 1 سال لگے گا صرف اپیل سننے میں۔ رومانیہ میں 2 پاپولر ترین لیڈر جو ہیں ان پہ پابندی لگ گئی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ الزام تھا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں روس نے مداخلت کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انہوں نے الیکشن کو ہی خارج کر دیا، اس لیے کہ قانون نافذ ہوتا ہے۔ صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ کون پاپولر ہے، کون سی پارٹی زیادہ پاپولر ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد لانا ہے، تبھی جمہوریت آئے گی۔ جس ملک میں قانون نہیں ہے وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ یہی ہمارا مدعا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے اگر یہ نہیں چاہتے ہیں عدالتی راستہ اختیار کرے تو پھر شاید الیکشن کمیشن کے پاس اور کیا اختیار ہے کہ قانون کے تحت پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا جائے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہوگا، اور اس کے ذمہ دار یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی پہ قابض ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے ایک بہترین لائف لائن دینے کی کوشش کی جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ وہ گدھوں کے قبضے میں ہے، یہ پی ٹی آئی پہ جو گھسبیٹھیے ہیں یہ گدھوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو نوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی اساس کو نوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو امانت ہے اس کو نوچ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ہم نے جو تجویز پیش کی تھی کہ بیٹھ کے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے ایک عملی طور پہ اقدامات کیے جائیں تاکہ اس کی قانونی حیثیت بحال ہو، یہ انتہائی ضروری تھا۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے، جبکہ خود جو الیکشن کرائے ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ غیر قانونی باڈی، جنرل باڈی کا نام دیا، اس کے تحت الیکشن ہوئے ہیں۔ تو جب آپ ایک راستہ جو ہم دے رہے ہیں آپ کو، جس میں مسالت کے ذریعے پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت بحال ہو سکے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگے، ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی ڈی لسٹ ہو جائے، لیکن جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ یہ عمل پیرا ہے، اس کا نتیجہ ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی شاید پی ٹی آئی کو ڈی لسٹ نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ وہ قانونی تقاضا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے وہ یہ پورا نہیں کر رہے۔ اور یہ محض ایک پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، ہماری تمام جماعتوں میں تقریباً تمام جو پارٹی کے قائدین ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں اور پھر جمہوریت کے علمبردار بھی بنتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ دنیا میں
دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں آپ بتائیے کہ تمام لیڈران بلا مقابلہ کیسے منتخب ہوتے ہیں. میں نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے یہ رکھا کہ برطانیہ جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، مارگریٹ تھیچر ان کی مضبوط ترین کامیاب ترین تیسری دفعہ وزیر اعظم بنی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ بنی. ان کو اپنی جماعت نے پاپولر مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پارلیمانی پارٹی نے ان کو ہٹا دیا وزیر اعظمی سے اور ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کیا. یہ بنیاد ہے. ہم نے یہ کہا کہ جب تک جمہوریت کی بنیاد انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ نہیں قائم ہوگی، اس پہ جمہوری عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی. میں نے پہلے بھی مثال دی کہ فرانس میں ان کی جو پاپولر ترین لیڈر ہیں، جس کو تمام لوگ سرویز کہتے تھے کہ وہ صدارتی الیکشن جیت جائیں گی، انہوں نے 4.5 ملین یوروز غیر قانونی فنڈنگ لی. ان پہ اور ان کے ساتھیوں پہ الیکشن لڑنے پہ پابندی لگا دی، اور ان کی جو اپیل ہے اس میں 1 سال لگے گا صرف اپیل سننے میں. رومانیہ میں 2 پاپولر ترین لیڈر جو ہیں ان پہ پابندی لگ گئی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. الزام تھا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں روس نے مداخلت کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. انہوں نے الیکشن کو ہی خارج کر دیا، اس لیے کہ قانون نافذ ہوتا ہے. صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ کون پاپولر ہے، کون سی پارٹی عوام میں کیا اور زیادہ پاپولر ہے. فیصلہ ہوتا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد لانا ہے، تبھی جمہوریت آئے گی. جس ملک میں قانون نہیں ہے وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی. یہی ہمارا مدعا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے اگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک مثالتی راستہ اختیار کریں، تو پھر شاید الیکشن کمیشن کے پاس اور کیا اختیار ہے کہ قانون کے تحت پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا جائے. اور یہ انتہائی افسوسناک ہوگا، اور اس کے ذمہ دار یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی پہ قابض ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے ایک بہترین لائف لائن دینے کی کوشش کی جو انہوں نے قبول نہیں کی. بہت بہت شکریہ. کہ وہ گدھوں کے قبضے میں ہے. یہ پی ٹی آئی پہ جو گھسبیٹھیے ہیں یہ گدھوں کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو نوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی اساس کو نوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو امانت ہے اس کو نوچ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ہم نے جو تجویز پیش کی تھی کہ بیٹھ کے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے ایک عملی طور پہ اقدامات کیے جائیں تاکہ اس کی قانونی حیثیت بحال ہو، یہ انتہائی ضروری تھا. اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے، جبکہ خود جو الیکشن کرائے ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ غیر قانونی باڈی، جنرل باڈی کا نام دیا، اس کے تحت الیکشن ہوئے ہیں. تو جب آپ ایک راستہ جو ہم دے رہے ہیں آپ کو، جس میں مصالحت کے ذریعے پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت بحال ہو سکے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگے، ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی ڈی لسٹ ہو جائے. لیکن جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ یہ عمل پیرا ہے، اس کا نتیجہ ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گی، اور پی ٹی آئی شاید پی ٹی آئی کو ڈی لسٹ نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ وہ قانونی تقاضا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے وہ یہ پورا نہیں کر رہے. اور یہ محض ایک پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. ہماری تمام جماعتوں میں تقریباً تمام جو پارٹی کے قائدین ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں اور پھر جمہوریت کے علمبردار بھی بنتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کی کسی بھی جمہوریت میں آپ بتائیے کہ تمام لیڈران بلا مقابلہ کیسے منتخب ہوتے ہیں. میں نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے یہ رکھا کہ برطانیہ جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، مارگریٹ تھیچر ان کی مضبوط ترین کامیاب ترین تیسری دفعہ وزیر اعظم بنی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ بنی. ان کو اپنی جماعت نے پاپولر مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے پارلیمانی پارٹی نے ان کو ہٹا دیا وزیر اعظمی سے اور ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب کیا. یہ بنیاد ہے. ہم نے یہ کہا کہ جب تک جمہوریت کی بنیاد انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ نہیں قائم ہوگی، اس پہ جمہوری عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی. میں نے پہلے بھی مثال دی کہ فرانس میں
ان کی جو پاپولر ترین لیڈر ہیں جس کو تمام لوگ سرویز کہتے تھے کہ وہ صدارتی الیکشن جیت جائیں گی، انہوں نے 4.5 ملین یوروز غیر قانونی فنڈنگ لی، ان پہ اور ان کے ساتھیوں پہ الیکشن لڑنے پہ پابندی لگا دی، اور ان کی جو اپیل ہے اس میں 1 سال لگے گا صرف اپیل سننے میں۔ رومانیہ میں 2 پاپولر ترین لیڈر جو ہیں ان پہ پابندی لگ گئی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ الزام تھا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں روس نے مداخلت کی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انہوں نے الیکشن کو ہی خارج کر دیا، اس لیے کہ قانون نافذ ہوتا ہے۔ صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ کون پاپولر ہے، کون سی پارٹی پاپولر ہے، کون عوام میں کا اور زیادہ پاپولر ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد لانا ہے تبھی جمہوریت آئے گی۔ جس ملک میں قانون نہیں ہے وہ جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ یہی ہمارا مدعا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے اگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک مثالتی راستہ اختیار کرے تو پھر شاید الیکشن کمیشن کے پاس اور کیا اختیار ہے کہ قانون کے تحت پارٹی کو ڈی لسٹ کر دیا جائے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہوگا، اور اس کے ذمہ دار یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی پہ قابض ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے ایک بہترین لائف لائن دینے کی کوشش کی جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ وہ گدھوں کے قبضے میں ہے، یہ پی ٹی آئی پہ جو گھسبیٹھیے ہیں یہ گدھوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو نوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی اساس کو نوچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو امانت ہے اس کو نوچ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ہم نے جو تجویز پیش کی تھی کہ بیٹھ کے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے ایک عملی طور پہ اقدامات کیے جائیں تاکہ اس کی قانونی حیثیت بحال ہو، یہ انتہائی ضروری تھا۔ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہے، جبکہ خود جو الیکشن یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔